آج جو ملکی سیاسی حالات ہیں اگر ہم ان کا نچوڑ نکالیں تو حالیہ دنوں میں جو رونما ہونے والے واقعات کی ہمیں ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کل ایک طرف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت ہوئی اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا احتجاج بھی ہوا۔ کارکنان ریڈ زون میں داخلے کے لیے دروازے پھیلانگ رہے تھے۔ ویسے تو 15 مئی وہ تاریخ ہونی چاہیے تھی جس دن پنجاب میں عدالتی فیصلے کے مطابق انتخاب ہو جانے تھے اور اس دن پارٹی پوزیشنز واضح ہو جاتی، لیکن 4 اپریل کے اس عدالتی فیصلے پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ البتہ پی ڈی ایم کی جانب سے شارع دستور پر پورا دن احتجاج ہوتا رہا۔ تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مرکزی قیادت سے لے کر پی ٹی آئی کارکنان پر اب تک لاتعداد مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ فواد چودھری ہوں، شیری مزاری ہوں، ان سمیت کئی اہم رہنما جن کو ضمانتیں مل بھی گئیں اور ضمانتیں ابھی سلسلہ چل بھی رہا ہے، مگر دیگر مقدمات میں گرفتاری کے خدشات اب بھی موجود ہیں۔ موجودہ یہ کشیدہ سیاسی صورتحال عمران خان کے خلاف درج ہونے والے مقدمات اور ان پرتشدد واقعات نے ایک بار پھر اس سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا اتحادی سرکار عمران خان کی عوامی مقبولیت کو کم کر پائے گی؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ ملک میں خانہ جنگی شروع کرانے کی پہلی جھلک تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان تمام واقعات کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ اور، لیکن سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں نہ کبھی کسی نے سوچا نہ کبھی دیکھا۔ چیف جسٹس کی جانب سے تو مذاکرات کی جو بحالی ہے اس پر کل بھی زور دیا جاتا رہا، مگر نون لیگ کی رہنما مریم نواز یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ الیکشن جسٹس عمر اتب بندیال کے جانے کے بعد ہی ہوں گے۔ اب ان تمام حالات سے جہاں ملک کو جو شدید معاشی نقصان ہو رہا ہے، آخر اس کا فائدہ یا سیاسی فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ آنے والے دن کیا صرف عمران خان کے لیے مشکل ہیں یا پھر جو اتحادی سرکار ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوں گے؟ کیا پی ڈی ایم جماعتیں ملک کے موجودہ حالات کو پرامن بنا سکیں گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری ہے، اس میں کون کون سے اہم فیصلے ہوں گے جو سارے ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی بڑے اہم ہوں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔